السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے تو سیاسی خبر آبویسلی ڈومینیٹ کر رہی ہے 24 نومبر کی جو کال دی ہوئی عمران خان صاحب نے، اور اب ہر قسم کی ذرائع کی خبریں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ چینلز، کچھ پبلیکیشنز یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بشرا بی بی ڈائریکٹلی انوالو ہو گئی ہیں سیاست میں، انہوں نے پنجاب کے ایم پی ایس کو بلایا، ان کا بھی اجلاس کیا۔ پھر علیمہ خان صاحبہ نے جب آ کے اناؤنسمنٹ کی، ڈیٹ کی، تو اس پہ بھی بہت لوگ ہیں۔ پھر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان کی آپس میں گروپنگ ہے، سو اگر ایک آئے گا تو دوسرا آئے گا۔ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ سکسیس ہوگا؟ 10 دنوں کا صرف ڈیڈ لائن ہے، 10 دن میں ایک اتنی بڑی تحریک کیا یہ ریزلٹس دے گی؟ لیکن آج میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت اس وقت بڑی ہی ایک نیسنٹ سٹیج میں ہے ریکوری کی، لڑکھڑاتی ہوئی معیشت ہے بلکہ، اور گورنمنٹ بھلے ہر بار ہمیں ایک ہی چیز دکھاتی ہے۔ وہ جی اسٹاک مارکیٹ دیکھیں جی، وہ 96,000 چلا گیا، 1 لاکھ چلا گیا۔ 25 کروڑ کا ملک ہے اور ٹوٹل کوئی اسٹاک مارکیٹ کے کوئی 2.25-2.5 لاکھ اکاؤنٹس ہیں، اور یہ اکاؤنٹس اگر سارے انڈیویجول بھی نہیں ہیں، یہ ملٹیپل اکاؤنٹس بھی ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ کیا یہ پیمانہ ہے؟ میرا تو ہمیشہ سے آرگومنٹ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پیمانہ نہیں ہے ہماری معیشت کو سنبھلنے کا۔ اور الارم بیلز بجی جب IMF کا فنڈ جو آ رہا تھا، جس کو ویسے مارچ میں تھا، وہ بھی ان کا سٹاف مشن آگے لینڈ کر گیا۔ نیتن پورٹر صاحب آگے، اور وہ آپ کو پتا ہے وہ بڑے سخت قسم کے آدمی ہیں، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے۔ لیکن میں اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر 24 نومبر کو جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں ڈیفرنٹ شہر بند ہوں گے، اور جب ایک دن بھی کاروبار بند ہوتا ہے پاکستان میں، ہم ٹینز آف بلینز آف روپیز کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر یہ 3-4 دن بھی چلے گا تو یہ پہلے ہی سینکڑوں ارب کا نقصان ہوگا۔ اس کا معیشت پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل ہم نے جو مانا ہوا ہے IMF کے ساتھ، وہ 13 ٹریلین مانگا ہوا ہے، 13 کھرب، سال کے 600 ارب 6 مہینے کے تھے۔ جو ابھی پہلے رپورٹ آئی ہے یہ 4 ماہ کی، اس میں 190 بلین پلس پہلے ہی شارٹ فال ہے، اور جو پروجیکٹڈ ہے وہ شاید دسمبر تک فگر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کوئی 230-240 ارب تک کا شارٹ فال ہو جائے۔ لوگ تو یہاں منی بجٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کا ایک ریزن ہے منی بجٹ کا۔ IMF سے یہ بھی طے ہوا ہے کہ اگر جو آپ کا ٹارگٹ ہے ٹیکس کا، اگر اس میں 1% سے زیادہ آپ شارٹ فال ہوگا، آپ کی کمی آئے گی ریونیوز میں، تو پھر منی بجٹ آپ کو لانا پڑے گا۔ اور جب یہ سینٹ کی کمیٹی میں بات چیت ہو رہی تھی تو وہاں چیئرمین FPR راشد لگریال صاحب، انہوں نے پھر سینٹ والوں کو یہ کہا کہ میں ان کیمرہ آپ کو بریفنگ دے دیتا ہوں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں فائنینشلی، بیکاز لگتا یہ ہے کہ IMF کو ہمارے لیڈران سے زیادہ فکر ہے۔ کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے، کوئی لنڈن میں ہے، فائنانس منسٹر بھی باہر ہیں، 4 دن سارے جا رہے ہیں، IMF یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے معاشی طور پہ؟ اور یہ جو ہمیں روز میگا ٹرینڈز بتائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے فگر سنائے جاتے ہیں، یہ ہاف ٹروتھس ہیں، ہول لائز ہیں، ایگزیکٹ ہماری آپ کی معاشی حالت ہے کیا؟ اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس، اور شہباز رانا صاحب نے، ویری سینئر جرنلسٹ، اور ایکسپریس پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، سیریس پروگرام ہے اکانومی اور تمام ایشوز کے اوپر۔ تو شہباز آپ سے شروع کرتا ہوں، بیکاز ساری فسادی خبریں آپ کی ہوتی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، وی لرن اے لاٹ فرام دیم۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مارچ والا جو آنا تھا یہ ابھی کیوں آئے ہیں؟ اتنا کیا پینک پڑ گیا؟ اگر شارٹ فال ہے ریونیو وغیرہ کا تو ٹھیک ہے، مطلب کہ ہوتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو، میں پہلی دفعہ آپ کے شو میں آیا ہوں۔ آپ لیٹ ہوئے، میں لیٹ نہیں ہوا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ دیکھیے، یہ والا جو پروگرام ہے نا، ماضی میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ آخری پروگرام ہوگا، لیکن IMF کے اینڈ کے اوپر ان کی بس ہو چکی ہے پاکستان کو لے کر۔ اور اگر اس دفعہ جو IMF کی مشن سٹیٹمنٹ آئی تھی پروگرام کی اپروول کے بعد، اس میں جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں، جو بورڈ ممبرز ہیں، ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے چیز پہ ایمفیسائز کی امپلیمنٹیشن کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلے سماہی ختم ہوئی، ہم نے یہاں سے خبریں کرنا شروع کی کہ یہ تو آف ٹریک ہو رہے ہیں، اور جو ان کی اپنی انٹرنل اسیسمنٹ تھی وزارت خزانہ کی کہ جو جتنے بھی اہداف ہم نے طے کیے ہوئے ہیں، پچھلے سال سے 40% زیادہ انہوں نے کہا تھا ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے، وہ تو شروع میں ہم سارے کہتے تھے کہ ناممکن ہے، تو اب حیران کیوں ہو رہے ہیں جب شارٹ فال ہو رہا؟ تو دیکھیے، وہ تو آپ کو یاد ہوگا جب میں نے وزیر خزانہ سے سوال کیا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں، وہ تو بڑے ناراض ہو گئے تھے نا، جی آپ نے تو اپنا ذہن بنا لیا۔ میں نے ان سے سمپل بات کہی تھی، آپ کمٹمنٹ دے دیں
کہ آپ نے تاریخی نئے ٹیکسز لگائے تو ابھی ہمیں کمٹمنٹ دے دیں کہ کوئی نیا منی بجٹ نہیں ہے. انہوں نے کمٹمنٹ نہیں دی. یہ صرف مالک صاحب یہ جو آپ کا ٹیکس کا شارٹ فال اس کی بات نہیں ہے, 3-4 بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس مشن کو پاکستان آنا پڑا. مور امپورٹنٹلی آپ کا ٹیکس والا تو شارٹ فال ہے اور ہم پہلے لکھ کر دے چکے ہیں, وزیر خزانہ سائن کر چکے ہیں کہ جب شارٹ فال 1% سے زیادہ ہوگا ہدف سے تو منی بجٹ آئے گا. دوسرا اس کے اندر ایشو یہ کہ ہمیں $5 ارب کا قرضہ چاہیے, اور یہ قرض جو ہے ہمیں IMF کے پروگرام کے علاوہ 3 سال کے عرصہ میں ہم نے کمٹ کیا ہوا تھا, جس میں $2.5 ارب اسی مالی سال میں آنا ہے. اس کے اوپر سلو پروگریس ہے. سعودی عرب جو ہے اس نے ابھی تک جو تیل آئل کرنا تھا, تیل کرنا نہیں کیا ابھی تک. چین کے ساتھ ہم ایک نئی ڈیٹ ری شیڈولنگ کی بات کر رہے ہیں $3.4 ارب کی, وہ نہیں ہوا. پھر صوبے جو ہیں وہ اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کر رہے. خیبر پختونخوا تو بڑا بلیم ہوتا ہے, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, بڑے اچھے طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں وہ, اور ان کی جو لائن بھی تھی اور انہوں نے سرپلس دیا بجٹ میں, انہوں نے سرپلس بھی دیا اور باقی چیزوں میں بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور IMF کے سامنے جا کر اس طریقے سے کمپلینٹس انہوں نے پنجاب کی طرح وہ نہیں نہ کیا, وہ جو ڈرامے والا ایک تھا الیکٹریسٹی پیکیج. اور مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا کہ جی 43 ارب کا ہوگا, اگلے دن کے فائنانس منسٹر نے کہہ دیا 2 دن بعد کہ جی وہ تو 90 بلین کا خرچہ ہوگا, پھر شاید 60-65 ارب 55 ارب کی بات ہوئی, 60-55 اور صرف 2 مہینے کے لیے, اور وہی اب ہمیں گلے پڑ رہے ہیں یہ تمام خرچے. وہ تمام خرچے گلے بھی پڑے. دیکھیں پنجاب میں 2-3 بڑے مسئلے ہیں. ایک تو یہ تھا, پھر انہوں نے کموڈٹی آپریشن جو وہ ریٹائر کر دیا, جو قرض لیا ہوا تھا انہوں نے گندم خریدنے کے لیے, اس کو انہوں نے ریٹائر کر دیا, جو پنجاب کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس پیسہ تو آپ بینکوں کو ریٹرن کر دیں. نہیں, مجھے پہلے یہ بتائیں یہ ابھی کیوں پہنچے, کس بڑے ایشو سے IMF کیوں آگے بیٹھ گیا؟ میں نے ادھر 3 بڑی باتیں ہیں نا. FBR کا ٹیکس کا خسارہ, ٹھیک ہے, جو ہم نے $5 ارب کا نیا قرض لینا باہر سے, اس میں سے 2 ارب بتائیں جی کہاں, وہ کہاں آپ نے پرومس کیا ہوگا ان ذرائع سے. میں آپ کی خبر پڑھا تھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی جو میں کہ ناظرین سے بھی شیئر کر دوں. آپ نے لکھا ہے جو سعودی تیل ہمیں ملنا ہے ہر مہینے جو گزر رہا ہے بغیر ایگریمنٹ ہوئے $100 ملین نکل جاتا ہے, اور نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے جو شو کرانا ہے 1.2 بلین, اگر یہ 4 مہینے بعد ہوا تو وہ ہم $400-500 ملین کہاں سے وہ پورا کریں گے؟ ابھی تک تو 5ویں مہینے بھی آپ کا گزر گیا, کوئی بات نہیں ہے. چھٹے کا ڈاؤٹ ہے کہ ہوئے گا, ٹھیک ہے, تو 600 ملین تو نکل گیا, آدھا تو گیا. پھر اس کا آلٹرنیٹ میں اب اگر ڈیل ہوتی ہے تو 1.2 میں سے آپ نکال دیں 600 ملین. دیکھیے ڈیل بیسکلی ہوگی کہ آپ کو $100 ملین پر منتھ کا, اب پتہ نہیں سعودیز کیا کہتے ہیں جو پرپوزل ہے $100 ملین پر منتھ مالی سال, تو ہمیں پھر یہ ہول کہیں اور سے پورا کرنا ہے نا. وہ جو $600 ملین ایک پڑا ہوا نا, وہ والا مہنگا ترین قرضہ پاکستان کا, جس کا میں نے خبر کی تھی, IMF بھی دوڑ گیا, پھر وزارت خزانہ بھی پیچھے ہٹ گئی. وہ پھر لیں گے, مجھے نہیں پتا لیں گے, لیکن پھر اس طرح کے ایمرجنسی کے کام کرنے پڑتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا, 1-2 یہ ایشوز ہو گئے. پھر آپ کا ہو گیا صوبوں والا. صوبے میں صرف کیش سرپلس ایک ایشو نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بڑی ساری چیزیں, جس میں ایک مسئلہ وہ ہے کہ جو زراعت کے اوپر انکم ٹیکس کا ریٹ ابھی تو بہت ہی نارمل, ابھی شاید وہ پنجاب گورنمنٹ کا میں بھی دیکھ رہا تھا, پنجاب میں وہ بل آ گیا ہے, وہ اسمبلی میں آگے شاید کل پاس بھی ہو جائے گا. لیکن اب دیکھنا پڑے گا نا کہ وہاں پہ جو پنجاب کے اندر جو ممبران ہیں اسمبلی کے, جو بہت زیادہ لینڈ لارڈز بھی ہیں وہاں پہ, ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے نا. اگر تو پش تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا. یہ سندھ دوسرا بڑا مسئلہ ہے آپ کا, پنجاب کے علاوہ سندھ کے اندر بھی مسئلہ ہے. سندھ کو 45% ریٹ کے اوپر, تو جہاں اچھے لوگ ہیں, گورنمنٹ ہے, ایلائز ہیں, پنجاب سندھ, وہاں مسئلہ چل رہا ہے. جہاں وہ نالائق دشمن بیٹھے ہیں جن کو دبایا ہوا آپ نے, دبایا ہوا وہ PTI والے, وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ جنرلی کوآپریٹ کر رہے ہیں. I'm really surprised they are genuinely cooperating, اور اس میں پالیٹکس نہیں کر رہے. IMF کے اندر آگے جا کے وہ اپنے رونے نہیں رو رہے, اور الائن بل پاس ہو گیا, ابھی بتا رہے ہیں بل پاس ہو گیا پنجاب کا بل پاس ہو گیا, بلوچستان کا بھی ہو جائے گا اگلے 2-4 دن میں, ٹھیک ہے. سندھ اور خیبر پختونخوا رہ گئے. خیبر پختونخوا کی جو پروونشل کیبنٹ ہے اس نے کلیئر کر دیا, IMF کو دکھانے کے لیے بل پاس کرایا, آج دیکھیں ہم کر رہے ہیں. دیکھیں نا ان کے اوپر بہت زیادہ نا, سب سے بڑا صوبہ, ایک ہی پارٹی کی دونوں. کتنا عرصہ بیٹھے گا مشن یہاں پہ؟ کل چلا جائے گا ہوپ فلی, کیونکہ یہ اس طرح کا مشن نہیں ہے جس کے بعد آپ کو نیا قرض کی قسط ملنی ہے. یہ آپ کے جو گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی. منی بجٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں میں علی پرویز ملک کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کر دیتا ہوں. اس نے کہا, انہوں نے آج شام کو بات کی, اور شام تک کی ڈیولپمنٹ ہے یہ. انہوں نے کہا کہ ابھی تک IMF نے اپنا ذہنی ہمیں نہیں بتایا کہ منی بجٹ آئے گا یا نہیں آئے گا, تو ہی از ناٹ رولنگ اٹ آؤٹ. کل بھی جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, راشد انگریال صاحب جو چیئرمین FBR ہیں, ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم ان کیمرہ بات کر سکتے ہیں آپ سے. انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا, نہ انہوں نے کہا کہ آ رہا ہے. تو ابھی اور ایک جو فیکچوئل بات ہے, فیکچوئل بات یہ ہے کہ IMF ان کو سن رہا ہے. یہ جو ابھی تک دن گزرے انہوں نے سنا ہے اور سوالات کیے, مائنڈ ابھی تک وہ شیئر ہی نہیں کر رہے, بٹ کرنا پڑے گا ان کو. اس ملک میں چھوٹا سا ایک فگر ناظرین آپ سے شیئر کر دوں. یہ جو 4 ماہ گزرے ہیں اس میں جو تنخواہ دار طبقہ آپ میں ہم سارے, انہوں نے 111 بلین ٹیکس ادا کر دیا, اور جو ریٹیلرز اور دکاندار سارے انہوں نے کیا کتنا, 12 بلین. 111 12, پچھلے سال بھی یہی تھا.
اور ان کی تو ساری پھرتیاں آ کے آتی ہیں انہی ٹیکس پیئرز کے اوپر. اور جہاں برا حال ہوا ہے, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اسی سال میں گورنمنٹ کا کرنٹ ایکسپینڈیچر 21% بڑھا ہے, 21%. اور ابھی 35 بلین کا ایک پیکج ایف بی آر کی ریفارمیشن اور اس میں آ رہا ہے, اس کا بریک اپ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں. پھر میں ڈاکٹر مفتاح آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں پڑھ رہا تھا اور میں وہ کہتا ہے سنتا جا سر دھنتا جا, وہ میں دیکھ رہا تھا. اس میں 32.5 بلین کا پیکج اپروو ہوا ہے. اس میں سے 5.6 بلین 5.5 بلین پلس تو صرف 1087 گاڑیاں خریدنے کے لیے, 1087 نیو وہیکلز. وہ کیوں ہیں کہ گریڈ 17-18 افسروں کو انسینٹیو دیا جائے گا کہ یار وہ جائیں, گاڑی مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے. 4 ایکسٹرا سیلریز کے لیے بھی 2.5 ارب رکھا ہوا ہے. ایک انسینٹیو تو یہ بھی ہوتا ہے آپ کام نہیں کریں گے تو نوکری سے نکال دیے جائیں گے, وہ انسینٹیو نہیں ہے. یہاں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ نالائکی کریں آپ کو نکال دیتے ہیں, وہ نئی گاڑی نہیں لے کے دیتے کہ نئی گاڑی بھی دیں گے, 2 تنخواہیں بھی دیں گے, آپ کام کریں. بٹ بہرحال یہ سارا چل رہا ہے. یہ اس قسم کی چیزیں گورنمنٹ کی اپروچ کی ہیں. میں نے گورنمنٹ آرگنائزیشن چلائی ہے, میں بالکل اس حق میں ہوں کہ وہیکلز نئے رکھے جائیں. بلکہ اچھا ہر تیسرے سال آپ گاڑی بیچتے ہیں سرکار کی, بڑے پیسے بچتے ہیں, ورنہ مینٹیننس کے اوپر وہ نئی گاڑی سے زیادہ پیسے لگتے ہیں سرکار میں. اگر تو ہر تیسرے سال گاڑی چینج کریں, یقین مانیں فائنینشلی وائبل ہے, بجائے سے کہ مینٹین کریں 10 سال پرانی گاڑیاں, تباہی پڑتی ہے. لیکن یہ انسینٹیو کہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کام کریں گے, تو یہ خیر یہ تو ایک سائڈ تھا. لیٹس ٹاک ٹو ڈاکٹر مفتاح آلسو. مفتاح صاحب یہ بتائیں اکنامک حالت ہے کیا؟ ہمیں تو اسٹاک مارکیٹ دکھا دیتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ لوگ بھی جب وزیر تھے تو آپ لوگ بھی اسٹاک مارکیٹ کوٹ کرتے ہیں, اپوزیشن میں آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ بالکل بکواس ہے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ اور یہ جو اب 24 کو ہوگا, پورا ملک بند ہوگا, وی آر ٹاکنگ ہنڈریڈز آف بلینز کا, یہ بھی نقصان ہوگا, 2-3 دن بھی اگر چلے گا, یہ جھٹکا اکانومی برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیے ہماری برداشت کرنے کی تو خیر ہم نے دیکھ لی ہے کہ بہت زیادہ قوت ہے. اس وقت بھی 40% پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں, 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں. ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, آپ کا 2.5% پاپولیشن گروتھ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سال بھی 3% بھی ہم گروتھ پہ پہنچیں گے. نوکری ڈھونڈنا اس وقت مشکل ہے. آپ کو کم از کم 6% گروتھ چاہیے جس کے اندر آپ 25 لاکھ نوکری پیدا کرتے ہیں, اور آپ کے تو 25 لاکھ سے زیادہ ہر سال لوگ آتے ہیں جاب مارکیٹ میں. تو آپ کی ہر سال ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے. سو اکانومی اوور آل دیکھا جائے تو بہت برا حال ہے. ایک جو بہت زیادہ پازیٹیو چیز ہے اکانومی میں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے. اس تیل کی قیمت کم ہونے سے ہم کو روم مل گیا ہے دونوں کے, ہمارا ایک امپورٹ درآمدات جو ہم کرتے ہیں اس میں ڈالر تھوڑے سے کم لگنے لگے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کچھ ڈالر کو اسٹیبل رکھنے میں بھی کامیاب ہو گئی ہے, کچھ خرید بھی رہی ہے. اور دوسرا ہم کو ایک یہ روم مل گیا ہے کہ ہمارا انفلیشن کم ہو گیا ہے. جو حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے وہ غلط کہتے ہیں. مہنگائی کم نہیں ہوئی, جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی, جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی تھی, اس تیزی میں کمی آ گئی ہے. تو پچھلے سال اگر 25% مہنگائی تھی تو اس سال 12% مہنگائی. یہ ذرا لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے یار کہاں کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے, وہ دال بھی چنا بھی 450 کلو ہے, سب کچھ ہے. آپ سب کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی. جی مثال کے طور پر اگر کوئی چیز لیس سے کہ کوئی دال 80 روپے کلو تھی پچھلے سال, اور 80 روپے کی کوئی بھی دال نہیں ہوتی, لیکن اگر 80 روپے کی تھی کوئی چیز تو وہ پچھلے سال 100 روپے کی ہو گئی تھی, 25% بڑھ گئی تھی. اس سال وہ 100 سے بڑھ کے 112 کی طرف ہو جائے گی, وہ کم نہیں ہوگی. اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے اور جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, ایوریج میڈین انکم نہیں بڑھ رہی لوگوں کی, کیونکہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے, یہاں پہ بزنس نہیں بڑھ رہا. تو کیونکہ تنخواہیں نہیں بڑھ رہی لہٰذا ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا جو کنزیومر ہے وہ 2 سال سے جب سے کووڈ ختم ہوا ہے اور پوسٹ کووڈ انفلیشن آیا ہے اور اس کے بعد سے پاکستانی کنزیومر غریب ہو گیا ہے. اب وہ 20% ایک غریب, پہلے ہی غریب ملک تھا, اس کے اندر اگر 15-20% اس کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم بس ٹوٹ چکا ہے, جس کی وجہ سے سیاسی غصہ بھی ان کو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سیاسی اشتعال بھی پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ جو میکرو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے. اوپر سے جو حکومت نے اقدام کرے ہیں کہ مثال کے طور پر نوکری پیشہ لوگوں پہ 38.5% ٹیکس لگا دیا ہے, بزنس انڈیویجولز پہ, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو. یہ تو ڈائریکٹ ٹیکس ہے, یہ تو ڈائریکٹ ٹیکس ہے نا مفتاح. آپ جب بازار سے چیزیں لیتے ہیں اور وہی خرچے انڈائریکٹ بھی کرتے ہیں, ان کا تو 38.5 نہیں, وہ تقریباً 52% بن جاتا ہے.
نہیں اس کے نہیں، آپ کی بات درست ہے، میں تو صرف ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ڈاکٹروں کے اوپر، چارٹر اکاؤنٹنٹس وغیرہ کے اوپر آپ نے 50% ٹیکس کر دیا. آپ ایک ڈاکٹر کو یہ کہہ رہے ہیں جو یہاں پہ کارڈیولوجسٹ ہے یا انکالوجسٹ ہے جو بھی ہے کہ یار جو تم کما رہے ہو اس میں سے آدھے پیسے مجھے دے دو. وہ یا آپ سے کہہ رہے ہیں مالک سے اور لیکن ان کا تو زیادہ کیش میں ملتا ہے. یقین مانے ڈاکٹروں کے اور دوسروں کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو کیش میں پیمنٹ لیتے ہیں وہ, انہوں نے کون سا ڈکلیئر کرنا ہے. نہیں تو مالک یہی بات ہے نا کہ جب آپ اتنے زیادہ ٹیکس ریٹس کر دیں گے تو ایویژن بڑھ جائے گی. اور ہوا یہ ہے کہ آپ سروسز کیا دے رہے ہیں مجھے بتائیے کہ گرمیوں کے اندر آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, سردیوں میں آج کل کہیں پر گیس نہیں آئے گی وقت پہ. آپ کو میرے گھر پہ 9 بجے کے بعد 9:30 بجے کے بعد گیس نہیں آتی ہے, اور میں تو کراچی میں رہتا ہوں, اسلام آباد وغیرہ میں تو اور کم گیس آتی ہے. آپ تو 9:30 بجے کے بعد تو آپ خود بھی گھر نہیں آتے, تو گیس کیوں آئے گی یار. اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ آپ موبائل فون, اب پتہ نہیں یہ بولنے کی اجازت ہے کہ نہیں, کہ موبائل فون کی سروس بھی خراب ہو گئی ہے, وہ کم بخت شارک ہے, بار بار ہمارا تار کاٹ دیتی ہے. اس کے بعد مطلب آپ سوچیں کہ بندہ مر جائے نا تو قبر ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہے. منی بجٹ کا آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے؟ منی بجٹ آپ کو آتا نظر آ رہا ہے؟ منی بجٹ کا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ سر میں ایک بات کر کے منی بجٹ, سر آپ دیکھیں کراچی میں پینے کا پانی نہیں تھا, ہم سمجھ رہے تھے یہ بہت بری گورننس ہے, اور ہے بہت بری گورننس سندھ میں پیپلز پارٹی کی. لیکن آج پنجاب کے اندر لاہور میں سانس لینے کے لیے ہوا نہیں ہے, سو مطلب وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں نا, آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, لنڈن چلے جائیں, پنجاب جنیوا چلے جائیں. بتایا تو ہے, انہوں نے کر کے دکھایا. کمال کرتے ہیں آپ کی لیڈرشپ, آپ کی آدھی کیبنٹ گئی ہوئی ہے, چیف سیکرٹری بھی گئے ہوئے, سارے گئے ہوئے, ان سے سیکھیں. اگر سانس نہیں آ رہا تو جائیں جنیوا, لنڈن. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ منی بجٹ آ رہا ہے نا, میں چاہتا ہوں منی بجٹ آئے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ آئے. آپ اب مزید, اور دیکھو میری بات سنیں, مالک دودھ پہ, بچوں کے کپڑوں پہ, بچوں کے دودھ پہ اور اسٹیشنری پہ تو ٹیکس لگا دیا ہے, اب اور کوئی چیز رہ نہیں گئی, قبر کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ 350 ارب روپے جو آپ نے ایکسٹرا فضول رکھے تھے, 450 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں, وہ کم کر دیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے صوبوں کے اندر اے ڈی پی پروجیکٹس کے اندر آپ نے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو 700 ارب روپے جو دیے ہیں وہ ختم کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے 22% جاری اخراجات بڑھائے تھے اس میں سے صرف 3% کی کٹوتی لگا دیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی منی بجٹ کی. ایک مرتبہ جب شہباز شریف صاحب بار بار ملک کو کہتے ہیں کہ ہم سیکریفائز کریں گے, تو ہم سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی تھوڑی سی سیکریفائز کریں نا. 22% کیا ضرورت تھی جاری اخراجات بڑھانے کی جس ملک میں 12% انفلیشن ہے. آپ کہتے ہیں, آپ نے کہا تھا بجٹ کے وقت کہ ہم پینشن کا ریفارمز کریں گے, نہیں کیا. آپ نے کہا تھا بجٹ کے وقت ہم کچھ وزارتیں کم کریں گے, نہیں کی. آپ نے کہا تھا کچھ وزارتیں صوبے کو دیں گے, نہیں کی. آپ نے نیشنل فائنانس پیکٹ کی بات کی تھی کہ بسٹ کے اخراجات اور دیگر اخراجات صوبوں کو دیں گے, آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا تھا ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے, آج تک نہیں ہوا. یہ آئی ایم ایف آ رہا ہے تو انہوں نے 2-3 بل پاس کر دیا, آپ دیکھیے گا کوئی کلیکشن نہیں ہوگی. تو مجھے بتائیے کہ جب آپ ایک 50,000 روپے کی تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ ٹیکس لیتے ہیں اور آپ کسی 1000 ایکڑ کی اراضی کے زرعی اراضی والے کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے, تو یہ کون سا منصفانہ؟ میں کوئی 4 سال سے سن رہا ہوں, میں 4 سال سے سن رہا ہوں کہ کوئی 32-33 لاکھ دکاندار ہیں اس ملک میں, اور اس بار بھی جو پورا ٹارگٹ تھا تقریباً 5 لاکھ انہوں نے ریٹیلر ٹارگٹ کیے ہوئے تھے. لیکن میں اس سے واپس آ رہا ہوں, لیکن ایک چیز میں ان سے پوچھ لوں, یہ کیا نیا ایک بھڈا شروع ہو گیا کہ جی سولر کو آپ ڈسکریج کریں. سولر تو فرینڈلی بھی ہے, سستا بھی ہے. اب ان کی بجلی نہیں بک رہی تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا یہ سولر کو پابندیاں لگائیں گے, یہ کیا ہوگا؟ سولر کو ڈسکریج کرنے کا جو پروسیس ہے خاموشی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. جن کے سولر پینلز ہیں گھروں کی چھتوں کے اوپر, وہ اپنا ذرا چیک کریں کہ ان کو جو ریٹ لگتا ہے, جو پہلے ان کو بجلی گورنمنٹ کو دیتے تھے اس کے اوپر ان کو کیا ریٹ ملتا تھا, اب کیا ملتا ہے, ذرا فرق چیک کر لیں. انسینٹو کو کم کر دیا گیا نمبر 1, اور بڑی خاموشی سے. مالک وہ پہلے نیٹ میٹرنگ ہوتی تھی پنجاب میں, کراچی میں نہیں ہوتی تھی. اب یہ گراس میٹرنگ ہے کہ جس ریٹ سے آپ سے لے رہے ہیں بجلی اور جس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اس میں بہت فرق آ گیا ہے. تو وہ کام شروع ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مور دین کہ وہ سولر کو ڈسکریج کرے یا انکریج کرے, آئی ایم ایف ایک بنیادی سوال کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی کھپت ہے نیشنل وہ کم ہو گئی ہے 9%, پروجیکٹڈ کے مقابلے میں 9% کم ہوئی ہے, اور ایکچوئل کوئی 7% پہلے 3 ماہ میں ہو چکی ہے. پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے سولرائزیشن کو پروموٹ کرنا ہے, ہم انسینٹیوائز کریں گے, سبسڈیز دیں گے, سستے قرضے دیں گے. وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سولرائزیشن کو پینلائز کریں گے. تو یہ جو تضاد ہے نا دونوں حکومتوں کا, اور ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, اس کے اوپر آئی ایم ایف کو اعتراض ہے کہ آپ کی ایکچوئل الگ الگ پارٹیوں کی ہے بھائی. اچھا سوری, ایک پارٹی کی نہیں, کیا ہو گیا, آپ بھول گئے
میں بھول گیا. ایک ہی خاندان ہے, سینٹر میں بھی خاندان ہے, پنجاب میں بھی خاندان ہے. لگتا نہیں ہے آپ نے مسلم لیگ چھوڑ دیا نا, آپ نے مسلم لیگ چھوڑ دیا, آپ ان کے بارے میں خبر نہیں چھوڑ گئے. مفتاح صاحب شرارت کر رہے ہیں, یہ دوسری بات کر رہے ہیں, ایک گھر کی دو پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا ویسے ان کی ایک بات مجھے بڑا گزارش مفتاح اسماعیل صاحب کی, انہوں نے کہا کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. بھائی یہ تیار ہو گے, ہم تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, 111 ارب کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے نا. بھائی آپ تیار ہو کہ نہ ہو, آپ سے کیا پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھے نا, پوچھے ہم شور تو ڈالیں گے نا. خرد ہیں تو ارزاں رہیں گے. نہیں ہم بھی پیچھے اکھاڑ دیں گے نا, پھر آپ تیار ہم بھی اکھاڑ دیں گے. سر 111 میری بات سنو, میری بات دیکھیں. شہباز رانا صاحب, آپ دکاندار ہیں کیا؟ یہ بات آپ زرعی اراضی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس اربوں کی پراپرٹی ہے, اور پھر آپ چپ رہیں. ہاں اب ہیں کون یار, ایسے ہی بول دیتے ہیں آگے. پچ تو کھاڑ سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اوقات میں پچ اکھاڑ سکتے ہیں. یہ مفتاح یہ بتائیں یار, آپ فائنانس منسٹر بھی تھے اور بجلی کا بہت بڑا کرائسس, اور اسی وجہ سے سولر کے اوپر بھی ریاکشن آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے بجلی نہیں بک رہی, سولر انکریج ہو گیا تو اور کیا ہوگا. کس طرح زیادہ بجلی بیچ سکتی ہے گورنمنٹ؟ بھائی میں اکنامکس میں نے پی ایچ ڈی کری ہے, اور میں نے 20-30 سال بزنس کرا ہے. سیدھی بات ہے, جب آپ کو زیادہ مال بیچنا ہو تو قیمت کم کرنی ہوتی ہے. اس میں کوئی لمبی چوڑی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے قیمت کم کرنی ہے. اگر آپ پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں, ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, مالڈیوز, اگر آپ تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا, ساؤتھ افریقہ, تنزانیہ, کینیا, ان سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں, ان سب سے مہنگی گیس بیچ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں. اس میں دو ریزنز ہیں نا, آپ کنٹینیو کیجئے گا, لیکن میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر دوں. ایک رپورٹ چھپی تھی کہ جس میں وہی کلو واٹ پر آر کیا جو یہاں پہ پلانٹس لگے اور وہی پلانٹ جو کینیا میں لگے اور انڈیا میں لگے, ان میں کم از کم 30 to 35% تک اوور انوائسنگ ہوئی تھی. تو یہاں تو پھر بجلی مہنگی بیچنی ہے نا جب کھانچے ہوئے میں ہیں, اور اگر آپ بجلی سستی کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, وہ بھی پھر یہ لیتے ہیں. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اگر سستی بیچیں تو کیسے بیچیں؟ دیکھیے مالک, پہلے تو ایک گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں صرف 18 روپے لگ رہے ہیں, صرف میں بول رہا ہوں, لیکن یہ کہ مطلب ریلیٹیولی کہ 18 روپے لگ رہے ہیں آپ کو فکسڈ کاسٹ کے, جو کیپیسٹی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو آپ کو اس وقت 60-70 روپے کی بجلی مل رہی ہے, تو سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ بھائی یہ باقی 52 روپے یا 42 روپے کدھر جا رہے ہیں؟ کیونکہ ویریبل کاسٹ تو 12 روپے ہے. جب آپ نے یہ بجلی لگا لی تو آپ کی ویریبل کاسٹ تو 12 روپے, تو پھر آپ کے پاس یہ 34 روپے کی ایوریج ہونی چاہیے. باقی پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے لائن لاسز میں کمی کی ہے پچھلے 5 سالوں کے اندر؟ کیا آپ نے ٹی این ڈی لاسز میں کمی کی ہے؟ کیا آپ نے بل کلیکشن میں بہتری لائے؟ کچھ عرصے کے لیے بہتری آئی تھی پاور کے اندر بل کلیکشن میں, جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد جب راشد لنگڑیال نے غلط جگہوں پہ ہاتھ لگا دیا تو اس کو ہٹا دیا تھا اس وقت. یہ بھی شہباز رانا اس کی تائید کر دے گا یا اس کی کنفرمیشن کر دے گا. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ نے ان لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جن کے پاس بل تھے. آپ 5-10% بجلی آپ ان لوگوں کو بیچ رہے ہیں کرنٹ مہینوں میں جو بل نہیں دے رہے, تو اس کے پیسے کوئی تو دے گا. تو آپ 70 روپے پہ لے گئے ہیں بجلی کی سیلز, آپ انڈسٹری کو جو ہے وہ 50 روپے کی دے رہے ہیں, اور پھر آپ بول رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں دنیا سے انویسٹمنٹ لانے کی. بھائی وہ دنیا والا کہیں نہ کہیں پوچھ لیتا ہوگا نا کہ بجلی کتنے کی ہے تمہاری, اور بجلی کتنے کی ہے ساؤتھ افریقہ کی, بجلی کتنے کی ہے تھائی لینڈ کی. سو دا تھنگ از کہ یو نیڈ ٹو سیل مور الیکٹریسٹی, اور الیکٹریسٹی زیادہ بیچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی بجلی سستی کر دیں تھوڑی سی, آپ کا سولر کا مسئلہ بھی کم ہو جائے گا. یو ہیو ٹو سیل مور الیکٹریسٹی, سو سیل اٹ کلوزر ٹو دا ویریبل کاسٹ جہاں ممکن ہو. اس پہ آئی ایم ایف کا کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف میں اس سے آتا ہوں شہباز, بیکاز یو ہیو ڈن لاٹ آف اسٹوریز آن دس. اگر بجلی سستی کرتے ہو, پہلے کہتے ہیں آئی ایم ایف نے کہا آپ نے پیٹرول بجلی کی قیمتیں نہیں چھیڑنی. مرزا کہہ رہے ہیں بڑی سمپل ہے, اکنامکس 101 لگتی ہے, تو پھر اگر آئی ایم ایف کرنے دے گی سستی؟ میں آپ کو ایک سلوشن دے دیتا ہوں. کوئی کسی آپ کو جو ہے انویسٹر کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بھی کر لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت کریں. اس کے علاوہ جو خود محمد علی نے کہا ہے کہ جو ہمارے ایس اے پی ایم ہے آن پاور جو سارا ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ جو ہماری سیونگ ہوگی کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی 2 سے 3 روپے فی یونٹ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بجلی کے بل میں 16 روپے فی یونٹ سبسڈی آپ سے لے کر غریب کو دی جا رہی ہے. کیا یہ سوشل ویلفیئر کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے؟ وہ 16 روپے کیوں نہیں ختم؟ گورنمنٹ اپنے ایکسپینس نہیں کم کرتی. دیکھیں یہ جو ابھی بات کر رہے تھے, جو 52 روپے کا ٹیرف ہے جو خود حکومت نے مانا, جو پاور ڈویژن نے جس دن کہا کہ جی ونٹر پیکج میں ہم نے 51 روپے کا, اس نے کہا جو سے کم ہو جائے گا, اس میں ٹیکسز وغیرہ شامل نہیں. اس میں 51 کا بریک اپ کیا ہے, 18.5 روپے آپ کا وہ ہے اس کے اندر آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ,
تقریباً 11 ساڑھے 11 روپے ہے آپ کا اس میں بجلی بنانے کی قیمت صرف 11 ساڑھے 11 روپے. 16 روپے آپ نے میرے اوپر ایک ظلم کیا ہوا ہے اور کوئی 3 ساڑھے 3 روپے ان کے پروفٹ مارجنز ہیں. تو اس طرح پہ کام اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا ریڈیوس کرتے ہیں بجلی کا ریٹ تو ہمارا ریونیو لیٹ سے 1.5 گنا ہوتا ہے یا گنا ہوتا ہے تو پھر تو آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں ہوگا اس پہ. لیکن ابھی جو ونٹر پیکج بھی ہے نا اس کی ایک باریکی میں جائے, پیکج اچھا ہے برا نہیں ہے, دینا چاہیے, انسینٹیوائز کر رہے ہیں. ابھی آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے کیپ کر دیا ہے. جو پچھلے سال کی آپ کی جو کنزمپشن ہو گیا ریزیڈینشیل کنزیومر اس سے 25% زیادہ کو انسینٹیوائز کیا, 25% سے زیادہ نہیں کیا. اچھا وہ بھی میں آپ کا انپٹ لیتا ہوں, مجھے ایک بریک لینی ہے چھوٹی سی, بریک کے بعد آ کے میں اس پہ ایلیبریٹ چاہتا ہوں آپ کر دیں, بیکاز لوگوں کا مسئلہ تو سب سے بڑا بجلی کی کاسٹ ہے, کیا اس کا بنے گا. دوسرا پی آئی اے کا بڑا ایشو, اور آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ اس پہ بار بار ٹویٹس بھی کیے ہیں, اسٹیٹمنٹس بھی دیے. میں چاہتا ہوں ایک باری ہمیں ذرا 5-7 منٹ لگا کے ذرا پی آئی اے کا گند سمجھا دیں. یہ گند ڈالا کس نے ہے, گورنمنٹ کی نالائکی ہے, کس کی ہے, اور یہ ہر مہینے اور روز کا جو 12-13 کروڑ ٹھکتا ہے اور یہ کوئی 800 ارب کٹھا ہوا ہے, اس سال پھر کوئی 90 ارب ٹھک جائے گا. اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے, اس پہ ہی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اچھا میں بجلی پہ کوئکلی تھوڑی سی بات پھر ختم کرنی, پھر آگے جا رہے ہیں. مفتاح ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یار اس قسم کے پیکیجز بن سکتے ہیں پاور کے کہ جو بالکل چھوٹا کنزیومر ہے اس کو اس طرح کریں, اور وہ ذرا کوئکلی اپنا پروپوزل بتائیں کیا آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے مالک, ہم نے بجلی کے ریٹس اس طرح کرے ہوئے ہیں کہ غریب لوگوں کو ہم نے سستی بجلی دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 100 یونٹ تک جو لیتا ہے لیس سے اس کو ہم 10 روپے کی بجلی دے رہے ہیں. لیکن اگر 101واں یونٹ لیتا ہے تو اس کی بجلی ہو جائے گی, ساری بجلی ہو جائے گی 15 روپے کی. تو اس کا جو بل ہے اب وہ 1515 روپے ہو جائے گا ایز اپوز ٹو 1000 روپے. تو 101واں یونٹ جو ہے اس کو 515 روپے کا پڑتا ہے کنزیومر کو. تو وہ پھر کوشش کر کے 100 یونٹ کے اندر رہتا ہے, اسی طرح 200 یونٹ کے اندر رہتا ہے یا 400 یونٹ کے اندر رہتا ہے. اگر ہم اس کو چینج کر دیں تاکہ ہم غریب کنزیومر کہ 100 پہ وہی ریٹ رہے, اس کے اوپر والے کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو جائے. نہیں, اس کے ہاں اوپر والے کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو جائے, ریٹ تھوڑے سے بڑھا دیں نیچے سے, لیکن اس کے اوپر والوں کے ریٹ جو ہے نا بڑی بڑی پینلٹی نہ دیں تاکہ وہ زیادہ یا 25% اس کو ایکسٹرا جانے دیں تاکہ وہ زیادہ بجلی کنزیوم کرے. کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں بجلی بہت کم کنزیوم ہوتی ہے, ہندوستان کے مقابلے میں بھی بہت کم کنزیوم ہوتی ہے. ابھی انہوں نے پیکیج ایک دیا تو ہے انڈسٹری کو اور ڈومیسٹک کنزیومرز کو, کہ اگر وہ تو انڈسٹری کو دیا, انہوں نے انڈسٹری کو دیا ہے کہ وہ پچھلے سال جتنی بجلی استعمال کی تھی اگر اس سے زیادہ استعمال کرتے ہو تو پھر آپ کو ہم یہ آف کر دیں گے. تو اس کے زیادہ استعمال کرتے ہو پھر تو ایک دم ویریبل کاسٹ پہ لے کے جانا چاہیے. تو پھر تو اتنے روپے بھی 27 روپے بھی نہیں رکھنے چاہیے تھے یا 26 روپے, لیکن اس کے بعد تو پھر 13 روپے رکھنا چاہیے تھا. تو آپ کی بجلی نکل جاتی, ویریبل کاسٹ پہ بجلی نکل جاتی. وہ تو بالکل آئی تھنک کہ وہ 15 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ان اینی کیس, جب آپ لاسٹ ایئر سے زیادہ کا بول رہے ہیں. تو انوویٹو اگر پیکیجنگ کریں تو ہو سکتا ہے. دیکھیے مالک, اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ میں جو سولر کی آپ بات کر رہے تھے شہباز رانا صاحب سے, کہ آپ نے جب 60-70 روپے کی بجلی کر دی نا تو آپ کا جو مڈل کلاس کنزیومر ہے جو کہ دب چکا تھا اس بجلی کے بل کے دور اس نے بیچارے نے یہاں سے پیٹ کاٹ کے بچت کر کے کچھ تھوڑے بہت سولر پینلز گھر کی چھت پہ لگا دیے. اب آپ نے خیر وہ بھی رجیم چینج کر دیا, آپ نے نیٹ میٹرنگ ختم کر کے گراس میٹرنگ کر دی, لیکن اس نے تھوڑا پیسے بچانے کے لیے اس نے تھوڑی سی بجلی جو ہے وہ اپنی خود کی بنانا شروع کر دی سولر پینل سے. اب وہ آپ اس کو بھی پنش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ پہ جا رہے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایڈورس سلیکشن جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کا جو اچھا پیئنگ کنزیومر تھا وہ نکل رہا ہے اور بیچارے غریب کنزیومر صرف گرڈ میں رہ جائیں گے جن کو آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں. لہٰذا آپ کو زیادہ بجلی بیچنی چاہیے, اور جو لاسٹ ایئر سے زیادہ بجلی ہے وہ ہاؤس ہولڈس کو بھی دینی چاہیے سستے ریٹوں پہ, اور انڈسٹری کو بھی اور کمرشلس کو بھی, لیکن وہ ویریبل کاسٹ پلس 5% بات ہے تو ہو کیوں نہیں رہا. مجھے آپ تو ہر وقت مل رہے ہوتے ہو پلانرز کے ساتھ, یہ بیسک کامن سینس ہے, کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ایک تو جو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے نا کیسکیڈنگ امپیکٹ کے, جی وہ 100 کا ریٹ علیحدہ 101 کا علیحدہ, یہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. غالباً انہی کی حکومت تھی یا ان کی حکومت میں یا پی ٹی آئی کے دور میں, یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی ختم ہوا ہے. نون کی حکومت میں ہوا تھا, نون کی حکومت میں 14 میں ہوا. اب میں معافی چاہتا ہوں سر, آپ کی ہوتی تھی نا, آپ کی پارٹی بدل گئی سر, میں معافی چاہتا ہوں. اچھا تو نہیں, میں اپنی خود ہی مان رہا ہوں, میں کہا جی ہماری حکومت 2014 میں اس میں یہ چینج ہوا تھا. جی نہیں سر, وہ ہم آپ کو چلو اس میں لاسٹ کامنٹ ہے, I want to move. نہیں, اس میں بیسکلی وہ آئی ایم ایف نے ختم کروایا ہے.
یہ IMF اور ورلڈ بینک حکومت پاکستان کی پالیسیاں ہیں کہ آج جس شکنجے میں پھنس چکے ہیں یہ، اور جتنا مرضی ڈی انسینٹیوائز کر دو آپ. پنجاب کا جو بھی مفتاح صاحب بات کر رہے تھے نا، جو پرائم کنزیومر ہے نا بجلی کا وہ پنجاب کا ہے. وہ ہماری جو 4 پنجاب کی کمپنیاں اور ایک اسلام آباد والی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، یہ پورے ملک کا بوجھ اٹھاتی ہیں اور ریلیٹیولی ویل بینگ بھی، بہتر لوگ بھی اکنامکلی ان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ پنجاب کے اندر ہے. تو اگر یہ والا کنزیومر جب نکل جائے گا نا تو پھر لگ ان کو پتہ جائے گا. یہ ایک بڑی ہی مشکل صورتحال ہے. اور لاسٹ کامنٹ اس کے اوپر یہ، آپ لائن لاسز اور وہ چوری والی بات کر رہے تھے، یہ جو پچھلا مالی سال ختم ہوا اس میں اس کا نقصان تھا 591 ارب بجلی چوری کا اور لائن لاسز کا. اور چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ان کو میں داد دینا چاہتا ہوں، اس سال کا جو پروجیکٹڈ لاس ہے وہ 637 ارب ہے. 591 سے 637 پہ جا رہا ہے. بہت اچھا کام نہیں ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. گروتھ ہو رہی ہے نا یار. مالک انفلیشن کو بھی تو اکاؤنٹ کرو نا. کس کی انفلیشن؟ کرپشن والی یا دوسرے والی؟ اچھا آپ ذرا آ جائیں یہ PIA کے اوپر. بات یہ ہے گورنمنٹ خرچے اپنے بڑھا رہی ہے، وہ چھوڑ دیں. باقی لائن لاسز چوری یہ بھی بڑھ گئی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. ایک ہمارا خیال تھا کہ چلیں یار یہ 800 ارب کا اکٹھا ہوا نقصان، ہر سال 90 ارب اور ایڈ ہو جاتا ہے، چلو یار PIA بک جائے گی. PIA کا گند کیا ہے؟ ذرا مفتاح صاحب ذرا وہ کوئکلی ذرا ہمیں بتائیں. ٹھیک سر. PIA دیکھیں، PIA اب تک 700 ارب روپے سے زیادہ نقصان کر چکی ہے اپنی تاریخ میں، اور آج کل جو ہے وہ 100 ارب روپے سے زیادہ نقصان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. PIA کے پاس ٹوٹل جہاز جو ہیں وہ 35 یا 36 ہیں، جس میں کچھ لیز کرے ہوئے ہیں، کچھ اپنے اون کرے ہوئے ہیں. ان میں سے 15 اڑنے کے لائق ہیں اور باقی اس وقت فلائنگ ریڈی نہیں ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں. تیسری چیز یہ کہ جب سے غلام سرور صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے بعد سے نہ سول ایویشن کو دنیا فٹ اینڈ پراپر ریگولیٹری ایجنسی نہیں مانتی، تو نہ اس کے دیے ہوئے لائسنسز کو یورپ، UK اور برٹن میں اور امریکہ میں تو وہ روٹس بھی گارنٹیڈ نہیں ہے. بائر کے لیے وہ روٹس گارنٹیڈ نہیں ہے. نہ اس کے دیے ہوئے ایئر وردینس سرٹیفکیٹس کو مانا جاتا ہے. لہذا مطلب ان کو ابھی یورپ جانا یا انگلینڈ جانا، کیونکہ اب اس کی سسٹم الگ ہو گیا ہے، اور امریکہ جانا جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے. اس بیک گراؤنڈ کے اندر کہ جس میں آپ اس 100 ارب روپیہ، جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، حکومت کو چلانے کا خرچہ جو ہے وہ پوری حکومت کا، وفاقی حکومت کے چلانے کا خرچہ جو ہے وہ 600 ارب روپے ہے. تو 100 ارب روپے ایک بہت بڑی قیمت ہے. اس سے آپ پتہ نہیں کتنے آغا خان ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں پاکستان بھر میں، کتنی لمز یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں، اور 1200 سے زیادہ اسکول بنا سکتے ہیں. وہ ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں. یہ جو PIA کے پاس جو انہوں نے نجکاری کرنی تھی، تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا نجکاری کرنے کا. جو کیئر ٹیکر نے کام کیا تھا وہ کیا تھا، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو لہٰذا ان کے پاس جب شروع میں تو 4 بڑی اچھی پارٹیاں تھیں پاکستان کی. ایک یہ اومنی گروپ اور پاک ایتھنال والے تھے، ان کے ساتھ کوئی سوئس کمپنی تھی. ایک عارف حبیب کا کنسورشیم تھا. ایک لکی سیمنٹ والے تھے جن کے ساتھ پیگاسس ایئر لائن ٹرکی کی تھی. اور ایک تھا اپنے لیکسن والے گروپ والے جو ایئر عربیہ بھی جن کے ساتھ ایئر عربیہ فلائی جنا والا گروپ، فلائی جنا اور پیگاسس جی، اور فلائی جنا، ایئر عربیہ اور پیگاسس والے آخر تک، لیکسن والے اور محمد علی اور لکی سیمنٹ والے آخر تک سیریس تھے. یہ 4 تو سیریس تھے. ایک ان کے ساتھ اور تھا بلو ورلڈ والے، جو کہ اتنے سیریس نہیں تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے کوئی اتنی ڈیو ڈیلنس میں بھی محنت نہیں کری لیکن ان کو کوالیفائی کر لیا. جبکہ جیریز انٹرنیشنل جیسے لوگوں کو کوالیفائی نہیں کیا لیکن ان کو کوالیفائی کر لیا. اب جب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کرے تو انہوں نے ایسے ایسے جوابات دیے کہ وہ ایک ایک کر کے 4 پارٹیاں فارغ ہو گئیں. تو پھر آپ نے کہا کہ بلو ورلڈ والے کو یار آپ رک جائیے گا، آپ صرف 50 کروڑ روپے آپ کو جمع کروانے ہیں جو آپ کے ریفنڈیبل ہیں، اور پھر آپ بڈ کر دیجیے گا، آپ کو بڈ نہیں ملے گی، آپ واپس چلے جائیے گا اپنے پیسے لے کے، تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم نے سب کو بھگا دیا. لیکن سچی بات ہے کہ انہوں نے سب کو بھگا دیا. PIA کے اندر جو انہوں نے بیلنس شیٹ دی ہے، اپریل کی بیلنس شیٹ جو اگست میں دی ہے، اس کے اندر 50 ارب روپے کا ہول تھا، جو یہ بھی مانتے ہیں کہ 50 ارب روپے سے آپ کی لائبلٹیز آپ کے ایسٹ سے زیادہ تھی. تو جو لے رہا تھا وہ 50 ارب روپے کی لائبلٹی زیادہ لے رہا تھا، 200 ارب کی لائبلٹی لے رہا تھا اور 155 کے ایسٹس لے رہا تھا. نمبر 1. جو آپ نے ایسٹس دیے ہوئے تھے اس کے اندر آپ نے یہ نہیں شامل کرا ہوا تھا کہ اس پہ 150 ارب ملین ڈالرز کا کم از کم خرچہ ہوگا ان جہازوں کو ایئر وردی کرنے کا جو جہاز آپ کے پاس ہیں، جو کہ آج ایئرپورٹوں، مختلف ایئرپورٹوں پہ، موسٹلی کراچی ایئرپورٹ پہ پارکڈ ہیں، جو کہ اڑنے کے لائق نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ لائبلٹی ایک اور بھی ہے کہ جو لیز جہاز ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے بھی آپ کو تقریباً 8-9 ملین ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں اس جہاز کو ریکنڈیشن کرا کے لیز کرنے کے لیے. اور پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا آدمی کو کہ وہ امریکہ جہاز لے جا سکے گا یا یورپ لے جا سکے گا فلائٹیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بول رہے ہیں نہیں ہم کو 80 ارب روپے بھی دو،
ہم کو پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا ڈائریکٹرز کو جو ہے وہ ویٹو رہے گا, ہمارا ڈائریکٹر میجر ڈیسیشنز وہ کر سکے گا. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز نکالی کہ ہم آپ کو 60% کمپنی بیچیں گے, 40% ہمارے پاس ہوگی, لیکن آپ کو $300 ملین ڈالنے ہوں گے, ہم نہیں ڈالیں گے پیسے, لیکن ہماری 40% کی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوگی. مطلب یہ نہ بیچنے والی باتیں کر رہے تھے. دیکھیے 2015 کے اندر بھی ڈار صاحب نے پی ٹی آئی سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی آئی اے میں صرف مائنورٹی اسٹیک ہولڈرز لے آئیں گے, میجورٹی کو نہیں آنے دیں گے کسی کو. تو دنیا میں ان کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو پی آئی اے میں انویسٹ بھی کرے اور میجورٹی بھی نہ لے. اس کے بعد سے 400-500 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, اور یہ جو فیصلہ کیا اس کے بعد پھر ان کو 200 ارب کا نقصان ہوگا. یہ اگر 10 ارب کی بھی دے دیتے نا 85 کی جگہ, تو اگلے سال کیا ان کو 95 ارب ملیں گے اس کے, اگلے سال جو 100 ارب نقصان ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو ان کو کرنا ہی نہیں تھا. آپ ڈار صاحب کی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ نہ انہوں نے کبھی پرائیویٹائز کیا ہے, نہ شہباز صاحب نے کبھی حکومت کو چھوٹا کرنا سوچا ہے. وہ ابھی تک پچھلے سال تک تو اپنے یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کی نئی برانچیں کھول رہے تھے. انہوں نے تو 1000 کمپنیاں بنائی, ان کو کب حکومت کو چھوٹا کرنا ہے؟ تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور اس کا پروف یہ ہے کہ 8 مہینے ان کی حکومت کو آ گئے, انہوں نے کون سی اور نچکاری چلائی ہے؟ کیا فیسکو کی نچکاری چلائی ہے, کیا آئی ایس کو کی نچکاری چلائی ہے؟ تو ان کو نچکاری نہیں کرنی. ان کا مقصد یہ ہے کہ بس کنٹرول رہے حکومت کے پاس. نہیں تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب پی آئی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب یہ تو ہر روز کا میں فگر دیکھ رہا تھا, 11 کے 12 کروڑ لاسٹ ایئر تھا, اب شاید وہ کہہ رہے ہیں 20 کروڑ دن کا بن رہا ہے لاسز کا سارا. تو یہ تو وی آر لوکنگ ایٹ اگین, اس سال ختم ہوگا تو پھر 80-90 ارب اور لگ جائے گا. تو ہو از ریسپانسبل؟ یہ سال اگر جب ختم ہوگا تو اس میں اب 2 حصے ہو گئے, ایک پی آئی اے کی ایئر لائن اور ایک پی آئی اے ہولڈنگ. پی آئی اے ہولڈنگ کا تقریباً 72-75 ارب روپے کا انٹرسٹ دینا ہوگا گورنمنٹ کو, وہ نقصان ہوگا پی آئی اے ہولڈنگ کا, کیونکہ 600 ارب ادھر لے گئے اور یہاں پہ تقریباً 40-50 ارب روپے نہیں بکتی اور بند کر دیتے ہیں, کون سی قیامت آ جائے گی؟ پوری دنیا میں بڑی نیشنل ایئر لائنز بند ہوئی ہیں, تو پھر اگر بکتی نہیں ہے تو بند کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسٹیل مل پاکستان کی جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے. ہم نے 6 سال سے 8 سال سے لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں, پہلے 2 سال تو اوور ٹائم بھی دے رہے تھے. تو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ اسی طرف ہے. اگر یہ سنسیئر ایفرٹ کر لیتے, میرا یہ ماننا ہے کہ جو اسٹیل مل بند پڑی ہوئی تھی تو یہ بیچ سکتے. نہیں, اسٹیل مل بند پڑی ہوئی تھی, اس پہ اوور ٹائم کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 2 سال اوور ٹائم منسٹر اپروو کرتے رہے ہیں ای سی میں. بھیا جواب دیں ذرا. مفتاح اسماعیل جب فائنانس, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مفتاح اسماعیل اس وقت فائنانس منسٹر نہیں تھا. نہیں, یہ میں بات کروں, ہر سال ہوتا ہے یہ سمری, ہر سال آتی ہے. اوور ٹائم کہاں سے؟ اوور ٹائم کی بات نہیں, اس کی میں اوور ٹائم کی بات, تنخواہیں تو جاتی رہی ہیں نا. اوور ٹائم نہیں آتا, پہلے آتا تھا, پہلے 1-2 سال اوور ٹائم. آپ لوگ, آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی بہت لوگوں سے, اب پی آئی اے پہ کہاں کھڑی ہوئی ہے بات؟ میں ایک صرف بات ایڈ کروں, جو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آج سے کچھ سوا سال پہلے, تقریباً سال پہلے ایک بات کی تھی سیکرٹری فائنانس کو, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں. اس وقت پرپوزل یہ آیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کہ جو ٹوٹل قرضہ ہے پی آئی اے کے اوپر 825 ارب روپے ہے, کوئی بھی بائر اتنا بڑا قرضہ نہیں لے گا, تو اس میں سے 625 ارب نکال کے پارک کر دو, وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوگی, اور اس میں کچھ ایسٹس بھی ہوں گے جیسے روزاویلٹ وغیرہ, وہ اسی ہولڈنگ کمپنی میں ہے, اور 200 ارب کی لائبلٹی جو ہے وہ دے دو بائر کو, اور اس کے ساتھ اس کو تقریباً 150-160 ارب کا ایسٹ دے دو. بائی دا وہ ایسٹ بک ویلیو کے اوپر ہے, ایکچوئل ویلیو اس کی کہیں زیادہ ہے. میں نے اس وقت ان کو یہ کہا تھا یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا مارک مائی ورڈز, میرے الفاظ تھے سرکار کو, میں نے کہا مارک مائی ورڈز, یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی. یہ جو 600 پلان ہی سارا ہے کہ 625 ارب روپے وہاں سے نکالو, وہاں پہ ٹیکس پیئرز کے بوجھ اوپر ڈالو, اس کا جو سود ہے خاص طور پر 268 ارب روپیہ جو کمرشل بینکوں کا قرضہ ہے وفاقی حکومت کی جیب میں ڈال دو, وہاں سے سود دیتے جاتے رہیں گے. پی آئی اے کہے گا ہمارا تو بوجھ ہی کم ہو گیا, جو 13 ارب روپے کا منتھلی نقصان تھا وہ رہ گیا 4 ارب. یہ ساری کہانی بند کرنے کا کبھی سوچا ہے انہوں نے؟ یہ جو ابھی مفتاح صاحب بات کر رہے تھے, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح اسٹیل مل کا ہم نے حال کیا نا, پی آئی اے اسی طرف جا رہی ہے. چلے ایک بریک لیتے ہیں, پھر آ کے کلوزنگ کچھ کامنٹس لیتے ہیں. اس ڈپریشن کچھ زیادہ ہی ہو گیا. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مفتاح, لاسٹ کوشچن, آپ نے اس میں اپنے ٹویٹس پڑھا تھا, اس میں آپ نے لکھا کہ ایس آئی ایف سی کو انوالو ہونا چاہیے, وہ بلا کے ان سے پوچھیں. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جرنیل بلائیں تو تبھی یہ کوئی اس پہ جواب دیں اور ان سے پوچھیں آپ نے گند کیا مارا ہے. ایس آئی ایف سی کیا سنبھال لے گی اس کو؟ سر مطلب یہ کہ نا, ہم جس انسٹیٹیوشن میں رہ رہے ہیں, جس ماحول میں رہ رہے ہیں, اس میں یہ حکومت میں آتے ہیں ان کے بغیر.
تو SIFC چاہے یا نہ چاہے لیکن ایک طرف سے ان کی ذمہ داری تو ہے نا SIFC کی بھی. تو آج قوم ان کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. جب کوئی شہباز شریف صاحب یا ڈار صاحب یا اورنگزیب صاحب یا کوئی بھی وزیر پرفارم نہیں کرتے تو لوگ دیکھتے ہیں SIFC کی طرف. تو SIFC کو اس کے اندر انٹروین کرنا چاہیے. مطلب دس از دا نیشنل انٹرسٹ. آپ معلوم کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 4 اگر آپ کے پاس سیریس بائر ہیں اور چاروں چل کے چلے جائیں تو شاید آپ کی کہیں غلطی تو ہو سکتی ہے نا. انٹرسپیکشن تو ضروری ہے. ایک آپ کی ریکارڈ ہے کہ آپ نے کبھی تاریخ میں کبھی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دی, تو پھر SIFC کو اگر پرائیویٹائزیشن کرنا ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے. چلے لاسٹ 2-3 منٹ ہے, میں 1-2 اور کمنٹ دینا چاہتا ہوں. سیکٹر چھوڑے اوور آل, کیا یہ گورنمنٹ جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس پہ بڑے فیصلے لے رہی ہے؟ بیکاز کبھی ہمیں یہ سنا دیا, کبھی یہ پھلچڑی دکھا دی, یہ پریشانی کی بات ہے. کیا یہ بڑے فیصلے لے رہی ہے؟ ایک تو میں بہت کوئکلی کمنٹ کروں گا, SIFC کے انوالومنٹ تو ہے اور اب قانونی ہے ان کی انوالومنٹ. SIFC کے پر کاٹے ہیں حکومت نے IMF کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے. جو معاہدہ ہے آپ کا IMF کا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ SIFC اب کوئی ٹیکس ایگزمپشن نہیں دے سکتی, ٹیکس انسینٹیوز نہیں دے سکتی, کوئی پریفریشنل ٹریٹمنٹ کسی کو نہیں دے سکتی اور کچھ اور بہت سارے کام نہیں کر سکتی. تو حکومت نے IMF کے ساتھ مل کر SIFC کے پر کاٹ دیا. ڈنڈا تو کر سکتی ہے, وردی والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بلا کے پوچھائیں کیا کیا تم نے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی کو کچھ بھی کہہ لیں, آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلیم کر لیں, جب تک پاکستان کی بیوروکریسی کو آپ فکس نہیں کریں گے نا تب تک یہ نظام نہیں چلتا. انہوں نے ایسے خوبصورتی سے SIFC کو تباہ. ویسے ایک پروجیکٹ میں شیئر کروں گا آنے والے دنوں میں. کراچی میں بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, ایک زون بننی ہے. یقین مانے خون تھکوا دیا بندے کو. 4 سال ہو گئے, 4.5 سال, اور وہ $300 ملین کا اینیول ریونیو ہے, لیکن بیوروکریسی نے گند مارا ہے اس میں. آپ کا سوال بڑے فیصلے, وہ بہت کوئی بڑے فیصلے نہیں ہو رہے, فنڈامنٹل ڈراسٹک سٹیپس نہیں لیے جا رہے, پروسیجرل چیزیں ہو رہی ہیں, معاہدے کی جو بڑے فیصلے نہیں کر پا رہے. مفتاح, کلوزنگ کامنٹ, کیا امیجیٹلی ہونا چاہیے؟ پیسے کا فیصلہ, 1 پیسے کی اصلاحات نہیں کر رہے, 1 پیسے کا ریفارم نہیں کر رہے. یہ ہمارا نظام جو ہے نا یہ ناقص ترین نظام ہے. ہم وہی ملک تھے جو 1990 میں خطے میں سب سے امیر تھے, آج سب سے غریب ہیں. ہم کو یہ نظام میں ہول سیل چینجز, سرجیکل اسٹرائک کرنی پڑے گی. یہ بزنس ایز یوزول سے ملک جو ہے نا وہ پیچھے سے پیچھے جاتا رہے گا. شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ 1 پیسے کا فیصلہ نہیں کر رہی. ان کا صرف ایک آبجیکٹو ہے کہ کرسی بچی رہے. ٹھیک, چاہے وہ آئین سازی کرتے ہوں یا قانون سازی کرتے ہوں, صرف کرسی بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مفتاح بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ بھائی جان. بات بڑی سمپل ہے, جو بیسک چیزیں, ٹیکس ہے فار ایگزامپل, ٹیکس بیس نہیں بڑھا رہے, انہی لوگوں کو بار بار ٹیکس کیا جا رہا ہے. آپٹکس کی, اکنامکس کی آپٹکس بہت زیادہ ہو رہی ہے. اخباروں میں اشتہار دیکھیں تو لگتا ہے سب زبردست اچھا ہے, لیکن ابھی ہم نے 2-3 ایگزامپلز دی. PI ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے. پاور سیکٹر میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ 591 کے لاسز تھے بلین کے, وہ آپ کتنے ہو گئے, آپ نے بتایا 637 پروجیکٹڈ ہیں, ریالٹی میں زیادہ ہی ہوں گے. ہر چیز کا زوال ہے. ایک ہی چیز ہمیں دکھا دیتے ہیں, وہ ہے اسٹاک مارکیٹ. اور اسٹاک مارکیٹ اس ملک میں اتنی آسان ہے مینیپولیٹ کرنا, اور ایک بار نہیں دیکھا, ہم نے بار بار دیکھا. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, ایک دن اسٹاک مارکیٹ گری 450 پوائنٹ, اگلے دن 650 پوائنٹ چڑھ گئی, کیونکہ 6 لوگ ایک جہاز میں اڑائے اسلام آباد, پھر وہ واپس گئے. تو یہاں تو اس طرح اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں واک دا ٹاک. اب وقت آ گیا اگر حکومت نے if they don't walk the talk then we'll be out. اللہ رحم کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.